لیکن دل میں مرض ہے، دل میں مرض ہے۔ جی سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ یہ مرض ہے، مرض ہے کہ اس کے سانچے میں ڈھلنے کو جی نہیں چاہ رہا جس سے زیادہ اعلیٰ سانچہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم کے لیے، لیکن نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری محفل میں، نہ کبھی جنت کا تذکرہ ہوا، نہ کبھی جہنم کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی لے کر بیٹھتے تھے، کبھی جنت بتا رہے ہیں، کبھی جہنم بتا رہے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ جہنم کا ذکر کیا، ایک صحابی غش کھا کے گرے اور انتقال ہو گیا۔ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا میرا ساتھی ہے۔ تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں خوش کر دوں گا، آخرت میں خوش کر دوں گا۔ تو جنت کے تذکرے کوئی نہیں ہے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ میرا رنگ تو کالا ہے، خاندان بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اور آپ تو رسول ہیں، یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو ایمان والا ہے، عمل والا ہے، تو کالے رنگ کا ڈر نہ کر، تو میرے پیچھے پیچھے چلتا آ، تیرے چہرے کا نور جنت میں ایسا ہوگا کہ 1000 سال کی مسافت سے لوگوں کو تیرا نور نظر آئے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ کہا اور بتائیں؟ پھر آپ نے کہا ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ کہنے کا اور بتائیں؟ تو حضرت عمر بول پڑے بس کر بھائی کتنا پوچھے گا، کیوں اللہ کے نبی پہ بوجھ بنتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو، میں اور کس کے لیے آیا ہوں، پوچھنے دو۔ تو اللہ بھی شریک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا کہ چل جا تسلی سے میرے بندے کو بتا کہ جنت کیا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ 16 آیات اکٹھی اتری ہیں بدو کے سوال پر، یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ نہ کبھی ہمارے بچے پوچھتے ہیں، نہ کبھی ہم پوچھتے ہیں جنت کیسی ہوتی ہے، فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، یہی سارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے۔ یہ سب بڑوں کے بھی یہی شوق، چھوٹوں کے بھی یہی شوق۔ یہاں شوق دیکھو اللہ کا، اللہ کی قدردانی دیکھو۔ ایک سائل ہے، اس کا شوق ہے، اوپر جبریل 16 آیات کو لے کر اترتا ہے کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ نیک لوگ ان قریب عین وہ ایسی شراب پینے والے ہیں جس میں نہ کوئی سر کا درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو اللہ نے تختوں پر بٹھائے گا، اوپر سایہ ہوگا، پھل جھکے ہوں گے، سائے پھیلے ہوں گے، پانی بہتے ہوں گے، پرندے قطار اندر قطار ہوں گے، جام بھی بھرے ہوں گے، سراہی بھی بھری ہوں گی، اور کہیں پینے والے خود ہوں گے، کہیں پلانے والے فرشتے ہوں گے، اور کہیں پلانے والا خود اللہ ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہیں ساقی اللہ بنے گا۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے آ گیا؟ فَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت کی قدر کی گئی اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں 3، ایک توحید، ایک رسالت، ایک آخرت، یہ تینوں گر چکی ہیں۔ اب اس ٹوٹے ہوئے ملبے پر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی، ملبہ ہٹانا پڑے گا، اثر نو تعمیر کرنی پڑے گی۔ پھر دین پہ چلنا مسئلہ نہیں ہے، دین تو عین فطرت ہے، فطرت کی پکار ہے۔ جیسے اندر میں روٹی کی طلب، جیسے اندر میں پانی کی طلب،
ٹھیک اسی طرح اللہ نے معبود کی طلب انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نکالا نہیں جا سکتا، روح میں اپنے خالق اور معبود کی طلب کو نکالا نہیں جا سکتا. جسے بھوکا روٹی کھا کے مطمئن، پیاسا پانی پی کے مطمئن، ایسے ہی بھٹکا ہوا راہی اور بھٹکی ہوئی روح اللہ کو پانے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے. لیکن بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرض اندر میں آیا پڑا ہے. اس مرض کے دور کرنے کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی، اور اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ہم نے تم امت واسطہ بنایا ہے. کس چیز کا واسطہ ہے؟ کہ تم بندوں اور رب کے درمیان واسطہ ہو. کیسے ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کو جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہو. اس وقت ساری دنیا کے انسان نظریاتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، کچھ نہیں ان کے سامنے. 19ویں 18ویں صدی میں سائنس نے دعوے کیے تھے ہم دنیا جنت بنا دیں گے. آج خود سائنس دعوے کر رہی ہے دنیا جہنم بننے جا رہی ہے. کچھ کرو. ان ایجادات نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے. وہ ابتدائی قافلے کے لوگ کہتے تھے اب فرضی جنت کی ضرورت نہیں، یہی جنت بنا کے دکھا دیں گے. اسی قافلے کے آج کے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے، بھٹی بنتی جا رہی ہے، ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. روکو ان ایجادات کو روکو. یہ اس وقت ساری دنیا نظریاتی طور پر شکست کھا چکی ہے. ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اس سے بڑا نظریہ کائنات میں کوئی نہیں. توحید اور رسالت و آخرت سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہے. پہنچانے والوں کی کمی ہے. ہم اللہ کا پیغام لے کر نکلنے والے بنی. دنیا آنے کو تیار ہے. 6 کے 6 بر اعظم کی انسانیت وہ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہے. ہماری جماعت جب گئی 1998 میں امریکہ، مستورات کی جماعت تھی، ہم 5 مرد 5 عورتیں میری اہلیہ ساتھ تھی. لاس اینجلس میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد جب نکلنے لگے تو وہاں کی عورتیں ہماری جماعت کی عورتوں سے چمٹ گئیں اور رونے لگیں اور واسطے دینے لگی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ابھی اور رہو. اتنی دیر یہاں رہو کہ ہم پکی مسلمان ہو جائیں، پھر چلی جانا. 1 ہفتے میں کچھ دکھائی دیا ہے، تم چلی جاؤ گی، پھر اندھیرا چھا جائے گا. اتنی دیر ضرور ٹھہرو کہ ہمارے ایمان پختہ ہو جائیں. وہ جب ہم گاڑیوں میں بیٹھے تو میری بیوی آئی بڑی روتے ہوئے، آنسو بہاتی. میں نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہ اندر عورتوں نے رو رو کے ہمیں رلا دیا، تو منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہارے آنے سے کچھ روشنی نظر آئی ہے، چلی جاؤ گی، پھر اندھیرا چھا جائے گا. ساری دنیا کے انسان لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر کو کلینک چھوڑنا پڑے گا، زمیندار کو زراعت چھوڑنی پڑے گی، تاجر کو دکان چھوڑنی پڑے گی، ملازم کو دفتر سے چھٹی لینی پڑے گی، اور ان کو اپنی زندگی کا کام میں اس کو شامل کرنا پڑے گا کہ وہ جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور سنائیں. اس کے لیے ایسے ہی وقت فارغ کریں جیسے ہاسپٹل سے جاتے ہیں تو پھر کلینک کے لیے وقت نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جا کر تھکے ہوں پھر بھی بیٹھتے ہیں تو کلینک چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بھی کچھ عرصہ نکلنے کی عادت ڈالیں، ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق کا رخ اسلام کی طرف پھیر دے گا. اس وقت بالکل زمین پر ٹائل ہے، اسلام کے سوا کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں. لیکن بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ دل ہمارے مریض ہو چکے ہیں، اور مرض کا علاج وہ محنت سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا. مریضہ بنجر زمین کو کہتے ہیں، وہاں سے منتقل ہوا بیمار مرد کی طرف، بیمار عورت کی طرف. جو دستور بیمار مرد اور عورت کو ٹھیک کرنے کا ہے وہی دستور اس مریض دل کو ٹھیک کرنے کا ہے. اس پر بھی محنت ہوگی اور اگلا بھی محنت کرے گا تو یہ صراط مستقیم پر آئے گا، اس روشنی نظر آئے گی. جنید جمشید نے کہا جب میں نے پیپسی کے لیے پہلا گانا گایا تو مجھے 2.5 لاکھ ملے، تو میں تو 8,000 کا تنخواہ دار تھا. انجینئر ہے لاہور کی وہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی، وہاں سے یہ گریجویٹ کہ میری 8,000 تنخواہ تھی. جب میں نے 2.5 لاکھ دیکھے تو میرے پاؤں ہوا میں اٹھ گئے کہ 2.5 لاکھ. اور پھر پتہ نہیں کتنے سال، 10 سال ان کے لیے گاتا رہا. اور جب اللہ نے روشنی دکھائی تو 2.5 لاکھ پر 10 لاکھ گاتا، 10 سال گاتا رہا، پھر پیسے بڑھتے رہے. اور جب روشنی نظر آئی تو پھر انہوں نے 4.5 کروڑ کی پیشکش کی کہ 4.5 کروڑ روپیہ لے لو اور ہمیں صرف 10 گانے گا کے دے دو. 4.5 کروڑ. میں کہا نہیں، بس ختم، اب روشنی نظر آ گئی ہے، اب یہ نہیں ہوگا. مرض دور ہوا، اپنے آپ شفا کے آثار نمودار ہو گئے.
تو بس آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا، بیٹھتے ہیں آپ لوگ دین کی بات سنتے ہیں، الحمدللہ میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے شعبوں میں سے وقت نکالتے ہیں، بڑی خیر بڑی خیر بڑی خیر، یہی محفلیں ہیں جو قیامت کے دن عزت کا سبب بنے گی اور قیامت کے دن اللہ کے دربار سے دلانے کا سبب بنے گی۔ لیکن بھائیو صرف اتنے سے کام نہیں بنے گا، کچھ اور بھی تھوڑا اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس بھی جائیں جو نہیں آنا چاہیے، کام کی نہیں رہتی، تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے لمبی چوڑی محنت کی درکار ہوتی ہے۔ جن دلوں میں مرض پیدا ہو جاتا ہے وہ دل اسلام پر چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ مثلا آپ کے ہسپتال میں ایک بیمار آ جائے تو آپ اس کو ڈنڈے مارو گے ٹھیک ہو جا ورنہ میں تیرا تالو لال کر دینا، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یا آپ اس کو 10 لاکھ روپیہ پیش کرو، یہ 10 لاکھ روپے لے لو اور ٹھیک ہو جاؤ، اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کو ایک چھوٹی سی گولی کھلا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مرض نہ طاقت سے دور ہوتا ہے نہ لالچ سے دور ہوتا ہے، مرض کے لیے ایک نظام ہے، وہ نظام چلے گا تو دور ہوگا، وہ نظام نہیں چلے گا تو دور نہیں ہو سکتا۔ جب دل مریض ہو گیا ہے تو اس کا تو لمبا چوڑا آپریشن ہوتا ہے، ایسے ہی وہ مرض جو اسلام اور میرے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے وہ بھی علاج سے دور ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت میں اللہ علاج بتا رہا ہے کہ جب زمین چٹیل ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو آرڈر دینے سے تو ٹھیک نہیں ہوتی، تو جان لگانی پڑتی۔ ہمارا ایک زمین کا ٹکڑا تھا، کالا سیاہ، کالا، ایک ہوتا سفید کلر، ایک ہوتا کالا کلر۔ میں چھوٹا تھا تو میں اپنے باپ کو دیکھا، وہ سارا دن وہاں مٹی پھکواتے رہتے تھے، کبھی راج باغ سے نکال رہے ہیں، کبھی نہر سے اٹھا رہے ہیں، کبھی اس میں کچھ ڈال رہے ہیں، کبھی کچھ ڈال رہے ہیں۔ 20 برس اس پر محنت ہوئی، 20 برس کے بعد اب باپ کی محنت کا ہم نفع اٹھا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ ایک سرسبز میدان ہے، جو فصل کاش کرتے ہیں باہر آ جاتے۔ تو اب دل بن کے مریض، اس لیے دین پہ چلنے کا ارادہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ لہذا آج کا دور اسلام کا نہیں، آج کا دور وہ پرانا دور، اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے۔ یہ صرف مرض کی بات ہے، مرض، وہ مریض آدمی کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کہیں روٹی کھاؤ گے، تو میں کیسے کھاؤں، مجھے تو بھوک نہیں۔ پھر آپ اس کو ڈنڈے مارے وہ نہیں کھائے گا، پھر آپ اس کو لالچ دیں وہ نہیں کھائے گا، اب اس کا علاج کر دیں تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی روٹی مانگے گا، بھائی کھانا تو کھلاؤ، روٹی تو کھلاؤ۔ لیکن اگر آپ اس پر زبردستی کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت اور پچھلے وقت اور آنے والے وقت ہر دور میں دین میری آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین ضروری ہے کہ نہیں، مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے کہ دین پر چلنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ جو چلنے والے ہیں وہ بھی ادھورا چلتے ہیں، کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ رسم و رواج میں ڈھل کے چلتے ہیں، کچھ شریعت میں ڈھل کے چلتے ہیں، یہ کوئی ادھر کچھ ادھر، یہ دائیں بائیں ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کافر کے لیے قانون ہے، ذرہم، چھوڑ دو، یہ کافر کا قانون، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ پورا دستور بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کافر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ عام طور پر کیا ہے، اللہ جھٹلانے والے، ٹھٹھا مذاق اڑانے والے اور انکار کرنے والوں کو لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ناچنے دو، کودنے دو، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ یہ لوٹ کے میرے پاس آنے والے ہیں، میرے پاس ویل یومئذ للمکذبین، آج کا دن پھر ان کی ہلاکت کا ہے، آج کا دن ان کی تباہی اور بربادی کا ہے۔
این المفر، آج یہ نہیں بھاگ سکتے. لا تخفى منکم خافیہ، آج یہ نہیں چھپ سکتے. ایک کچے مسلمان ہیں جو میں اور آپ ہیں، ہمارے لیے اور دستور ہے. ایک پکے مسلمان ہیں جو آئے اور چلے گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، ان کے لیے الگ قانون ہے. جب مسلمان پکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے قانون ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سب سے بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. ان کے لیے قانون ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنین، میرے اوپر فرض ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. ان کے لیے قانون ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. ان کے لیے قانون ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین میں حکومت دوں گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس سے پہلوں کو دی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، میں ان کے دین کو مضبوط کر دوں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، میں ان کے خوف دور کر کے امن قائم کر دوں گا. اگر یہ باتیں دنیا میں نہیں ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سچے اور کھرے مسلمان دنیا میں نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا. یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ سچے اور کھرے مسلمان نہیں ہیں. اب رہ گئے میں اور آپ، کچھ اپنی مانی کچھ اللہ کی مانی. ان کے لیے کیا قانون ہے؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا نہیں. بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ، بڑا عذاب کیا ہے؟ وہ جہنم کا عذاب ہے. بڑا یہ نہیں بم پڑ گئے، دشمن آ گئے، ملک فتح ہو گیا، بچے ذبح ہو گئے، ایٹم بم گر پڑے، زلزلے آ گئے، یہ بڑے چھوٹے عذاب ہیں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى النَّارَ الْكُبْرَى الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، یہ صرف اللہ جہنم کے لیے فرما رہا ہے. تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الْأَكْبَرَ، بڑا نہیں دوں گا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ کے میری طرف آؤ، تم میری طرف رجوع کرو. جب تم میری طرف رجوع کرو گے تو پھر میرا غیبی نظام تمہارے ساتھ چلے گا، اور پھر میری غیبی تائید تمہارے ساتھ چلے گی، اور اللہ پاک کی غیبی تائید جب شامل ہوگی تو پھر دنیا میں کوئی روک سکتا ہے؟ زوال شدہ قوموں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اپنی خطائیں دوسروں پہ تھوپتے رہتے ہیں. زوال شدہ معاشرے کی یہ بنیادی خطا ہوتی ہے کہ اپنی ساری کوتاہیوں کا ملبہ اوروں پر ڈالتے ہیں. ہم تو ٹھیک تھے، امریکہ نے ایسا کر دیا، ہم تو ٹھیک تھے، برطانیہ نے ایسا کر دیا، ہم تو صحیح جا رہے تھے، یہودیوں نے ایسا کر دیا. یہ زوال شدہ نفسیات ہے. اسباب ہمارے اندر ہوتے ہیں، باہر نہیں ہوتے، اندر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر میں تمہارے لیے مدد اور نصرت کا دروازہ کھولوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کروں تو کوئی روک لے گا. معلوم ہوا اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں کیا. اب ہم اپنی طاقت سے کھلوا نہیں سکتے. ہم تیسرا طبقہ ہیں، تیسرا طبقہ. یہ طبقہ صحابہ کے دور میں موجود نہیں، اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا. یہ طبقہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ جو مسلمان بھی تھے، نافرمان بھی تھے. صحابہ تو پکے مسلمان تھے، لہذا 313 ہو، 1000 ہو، کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے اللہ ہے. اب ہمیں عام طور پر تبلیغ والوں کو کہتے ہیں تم سے ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہو سکے. نہیں ہو سکے، ہم کچے مسلمان ہیں. ہمیں مثال پیچھے سے ڈھونڈنی پڑے گی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کیا کرتا چلا آیا. صحابہ کا نمونہ پکے مسلمانوں کا ہے، وہاں یا کافر ہے اور منافق یا پکا مسلمان ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو جھوٹ بول دیتا ہو، جو شرابیں پیتا ہو، جو شراب بیچتا ہو. ایسا مسلمان کا معاشرہ کوئی نہیں. اکا دکا تو ہر دور میں رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر آنا ہی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بنایا ہے. دین پر آئیں کیسے؟ یہاں گاڑی اٹکی ہوئی فی قلوبہم مرض، زمین چٹیل زمین کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ حکم دے کر، آرڈر دے کر نہیں. سال ہا سال ہل چلتے ہیں، بھل ڈالتا ہے، پانی دیتے ہیں، جپسم ڈالتے ہیں،
پھر فصل کاشت کرتے ہیں، پھر حل چلتا ہے. اعلموا ان اللہ ولا تکونوا کالذین طال علیہم الامد فقست قلوبہم. وہ نہ بن جانا جو تم سے پہلے تھے کہ دنیا کی امیدوں کے لمبا ہونے سے ان کے دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو گئے تو نرم کیسے ہوں گے؟ اگلی آیت اس کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. سنو، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد. اللہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ پانی ڈالتا ہے، بارش برساتا ہے، زمیندار ہل چلاتا ہے، بارش آتی ہے، پھر وہ کھیت، پھر وہ کنویں کا پانی دیتا ہے، پھر وہ نہر کا پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے. ایک تسلسل کی محنت کے بعد جا کر زمین میں سے مرض نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب زمین کا مرض نکل جاتا ہے تو پھر ہلکی سی ڈرل ڈالتے ہیں اور ہر دانہ اگتا چلا جاتا ہے. جو ڈرلنگ ہوتی ہے تو بڑی آسان ہوتی ہے، مطلب تھوڑا سا 2 انچ کی گہرائی کا ہل چلاتے جاؤ، اس کے بعد باہر نکل جاؤ، اللہ ساری فصل کو اگا دے گا. لیکن جب وہ چٹیل ہے اس وقت اس پہ ڈرل کرنا وہ اپنے بیج کو ضائع کرنا ہے اور اپنی جہد کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ دلوں کے مرض کا ہے. فی قلوبہم مرض، یہ مرض حائل ہو چکا ہے دین پر چلنے کے لیے، یہ مرض حائل ہو چکا ہے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے. اور میرے بھائیو، یہ ذاتی جہد اور محنت سے یہ انسان کا دل اللہ زندہ کرتا ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں ہم زندہ کر سکتے. میں سینٹرل ماڈل سکول میں سے میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن آئے تھے طالب حسین رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے. اس وقت بڑے برے لگتے تھے، اب ان کے لیے ہر وقت دعا نکلتی ہے. انہوں نے نماز کو لازمی کر دیا. ہم ہاسٹل کے لڑکے تھے، اکثر زمینداروں کے بچے تھے. نماز لازمی ہو گئی، حاضری ہوتی تھی. تو ایک دفعہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، سردیوں کے دن، تو میں پچھلی صف میں کھڑا تھا. میرے برابر میں آ کے میرا روم میٹ بھی تھا اور بالکل اس کی چارپائی میری چارپائی ساتھ ساتھ تھی، بیچ میں ٹیبل تھا. مرید کے ایک زمیندار کا بیٹا تھا. وہ میرے قریب آ کر نماز میں کھڑا ہوا اور اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر، یہ اس نے نیت باندھی. تو میں نے نماز توڑ کر میں نے کہا اے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں تو طالب حسین کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کی تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوں. جب اللہ کی پڑھوں گا پھر اللہ کی نیت کروں گا. جب دل میں مرض ہوگا اور میں اوپر سے کہوں گا پڑھ نماز، تو وہ ایسی نماز پڑھے گا. ایسی نماز پڑھنے سے تو وہ کافر ہو جائے گا. نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یوں نماز کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر ہو جاتا. داڑھی منڈانے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب طالبان نے زبردستی داڑیاں رکھائیں تو کتنے لوگوں نے بارڈر کراس کیا، شیو کرا کے بالوں پہ پیشاب کیا. اس سے وہ کافر ہو گئے. اگر انہوں نے بعد میں توبہ نہ کی تو اسلام سے نکل گئے. فی قلوبہم مرض، آپ کے پاس مریض آ گیا. آپ تو سارے ڈاکٹر ہیں، بڑا آسان قانون ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈرپ لگاتے ہیں یا لیتر وہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں تیرا سر پاڑ دے. تو آپ فوراً اس کو ڈرپ لگاتے ہیں، جو اس کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، اس کی دوائی شروع کرتے ہیں، پھر آپ انتظار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی محنت چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام میں شفا چلتا ہے اور وہ شفا یاب ہو کر ہسپتال سے نکل جاتا ہے. نہ آپ اس کو لالچ سے ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو طاقت سے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ دونوں حربے بیکار ہیں. ایسے جب دل مریض ہو جائیں تو ان کو نہ طاقت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. حکومت میں جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی جیسی شخصیات بیٹھی ہوں اور عوام وہ ہو جو ہم ہیں، تو دین آ ہی نہیں سکتا. امام الرشید سیانہ حکمران گزرا ہے بنو عباس کا. وہ ایک دن اس سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے، تو دیکھتا نہیں عمر بن خطاب کی کیسی خلافت تھی؟ تو وہ کہنے لگا مامون، عمر بن خطاب کے رعایا ابو ہریرہ تھے، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. تم تو بدمعاش رہو، مجھے کہو عمر بن جاؤ تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو، پہلے تم تو ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ جو فی قلوبہم مرض، یہ 12 دفعہ لفظ قرآن میں دہرایا گیا ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. اب ایک مرض ہے کفر کا، ایک مرض ہے نفاق کا، ایک مرض ہے نافرمانی کا، ذوق ایمان کا. ان تمام کا علاج کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ذاتی محنت کرے. آپ دوائی دے کے جائیں وہ دوائی پھینک رہے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ دوائی کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اندر جائے گی تو اللہ کا نظام شفا. ایسے تو اللہ جس کو چاہے شفا دے دے.
ایوب علیہ السلام کو نہیں دے دی تھی، خالی نہلا کے شفا دے دی، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ نے کائنات کو اسباب سے چلایا ہے۔ اللہ چاہتا تو حضور کو براق بھیجتا اور اس پہ بٹھا کے سیدھا مدینے میں اتارتا، یہ ہجرت کے کٹھن سفر کی نوبت نہ آتی، لیکن آپ دیکھو ان کو گھر سے نکالا، غار ثور میں چھپایا، پھر چھپ چھپ کے راہیں بدل کر 8ویں دن آپ جا کر مدینہ پہنچے ہیں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں سارا نظام اسباب سے چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حرم میں آ گئے، ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے والا تو آ جائے میں جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی چھپ کے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نعوذ باللہ حضرت عمر سے بزدل ہیں، اور عمر زیادہ دلیر ہیں۔ عمر کا عمل سنت نہیں بننے والا، نبی کا عمل سنت بننے والا ہے، نبی کے عمل سے راستہ ملنے والا ہے، اور عمر کے عمل سے راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں آپ قیامت تک کے لیے دستور دے کے جا رہے ہیں، جب تم کمزور ہو تو کیا کرنا ہے، جب دشمن کا غلبہ ہو تو کیسے کرنا ہے۔ تو اب دل میں ہے مرض، اس مرض کا علاج میں ارادہ کروں گا تو ہوگا، پھر میں اسباب اختیار کروں گا تو ہوگا، اس کے لیے لوگوں کا ذہن بنانے بغیر اور کوئی چارہ کوئی، ذہن سازی کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ ہم تبلیغ میں لے جاتے ہیں نا 40 دن لگاؤ، یہ 40 دن 4 مہینے، یہ تو ایک نظام کا نظام ہے بھئی، وقت کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ وقت میں 40 دن 4 مہینے 3 دن ایک ترتیب بنا دی گئی ہے، یہ صرف اس ذہن سازی کے لیے ہے کہ یہ جا کے پہلے اس کا ذہن تسلیم کرے، مجھے اللہ کے حکموں پر جان دینی ہے، مجھے اللہ کے امر کو ہر چیز پر ترجیح دینی ہے۔ یہ ذہن جب بنتا ہے پھر وہ دین پر چلنے۔ قال کو نہیں دیکھتے، اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ دار ان سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رشتہ دار ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ ان کے سروں پہ پگڑیاں سجاتے ہیں، ان کے دامن تار کرتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، وہ ان کے خلاف اسکیمیں چلاتے ہیں، یہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ برے کے ساتھ تو برا ہوتا ہے، گالی کے جواب میں گالی ہوتی ہے، پتھر کے جواب میں پتھر ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کو ان کے رب نے کہا ہے میرے بندو رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہتے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ کرتے ہیں جو ان کے رب نے کہا کہ رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں اچھا کرنا۔ میرے نبی نے کہا لا تکونوا امعا، پاگل دیوانے نہ بن جانا، عاجز بے وقوف نہ بن جانا۔ کیسے یا رسول اللہ؟ امعا کیا ہوتا ہے؟ کیا تم یوں کہتے پھرو ان احسنوا احسننا ان اساءوا اسأنا، تم یہ کہتے پھرو کہ جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ عاجز ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ بے عقل ہے، یہ عقل سے عاری ہے۔ تم عقل والے بنو، خرد والے بنو، سمجھ والے بنو، فہم والے بنو، ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، عزت دار بنو۔ کیا کرو؟ کیسے بنو؟ تم یوں کہو جو برا بھی کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، نحسن الی من اساء الینا، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ یہ ایمان والا زندگی گزارتا ہے، ایمان والے کا طرز زندگی یہ ہے۔ اس کا نچوڑ حضرت علی نے بتایا کہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ آخرت کو آگے رکھتا ہے، دنیا کو پیچھے رکھتا ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ دنیا کو آگے رکھتا ہے، جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے۔ یہ بھی آیت ہے علیہا 19 تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ محمد ہمیں 9 فرشتوں سے ڈراتا ہے، 17 تو میں اکیلا ہی کنٹرول کر لوں گا، باقی 2 تم سنبھال لینا۔ ہاں پھر وہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ ولید بن مغیرہ کے جواب میں میرے اللہ نے جواب دیا۔ ہاں تو کیا سمجھتا ہے؟ 19 آدمی کھڑے ہوں گے، فرشتے ہیں، فرشتے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ان کے ہاتھ میں ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا، ایک ہتھوڑا ایسا ہے کہ ساری دنیا کی آدم کی اولاد اور ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو ہلا بھی نہیں سکیں گے، اٹھانا تو بڑی بات، ہلا نہیں سکیں گے، اور اس ہتھوڑے سے ایک مار مارے گا اور کروڑوں انسانوں کی ہڈیوں کا کشمر نکال کر انہیں آگ کی وادیوں میں دھکیل دے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، ہائے یہ مر جاتے
پر موت بھی تو نہیں ہے. کہیں گے لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں. اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت نہ پکارو، ادعو ثبورا کثیرا، آج لاکھوں دفعہ پکارو موت موت، نہیں مرو گے، یہیں رہو گے، یہیں رہو گے اسی ذلت اور پستی کے ساتھ. نارن احاط بہم سرادقها، آگ تمہیں گھیرے میں لے لے، قناتوں کی طرح تمہارا گھیرا کر لے. انہا علیہم مؤصدہ، یہ پریشر کوکر کے اوپر والے ڈھکن کی طرح کہ تم اپنے اندر سختی کے ساتھ تمہیں اندر یہ تمہارے گلے دبا دے گی، تمہیں پگھلا دے گی، لیکن تم مرو گے نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہے. ایمان والے کی زندگی کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان، حضرت علی پورا سنا تھا پورا، اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو وصیت ہے، احی قلبک بالموعظہ، میرے بچے اپنے دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ساتھ. دل زندہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، یہ دوائی سے نہیں زندہ ہوتا، یہ قرآن سے زندہ ہوتا ہے. وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اس میں روشنیاں جلائے رکھنا، اس کے چراغ وابڈا کی بجلی نہیں ہے، اس کے چراغ تیرے نبی کے فرمان، تیرے نانا کے فرمان. اس دل کو روشن رکھنا اپنے محبوب کے فرمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور دنیا کی بے رغبتی سے دل کو مضبوط بنانا. وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، موت کی یاد سے اسے ذلیل رکھنا، اسے قابو میں رکھنا. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا، مر جانے کا اس سے اقرار لینا. یہ حضرت علی کا فرمان میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، آج بھی سنا رہا ہوں، لیکن آج میں کسی اور طرح سنا رہا ہوں. اس دل سے منوا لینا کہ تجھے مر جانا ہے. یہ پہلے زبان کی بات تھی، اب یہ میرے دل کا بول ہے کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھا اور اللہ کی قدرت سے واپس آتے دیکھا. نو ڈاکٹر مایوس، سگا بھائی کونے میں کھڑا رو رہا ہے، اب میرے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں. وہ خود دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن وہ بے بس ہو کر کہتا ہے ہن ساڈے وس وچ کچھ نہیں، ہن ساڈے وس وچ کچھ نہیں، ہن اللہ کچھ کرے تا کرے. اور ایک کونے میں رو رہا ہے کہ میں اس کا رونا دیکھ نہ سکوں، کسی کے چہرے پر امید کے آثار نہیں، سب میری موت کے انتظار میں ہیں کہ بس اب ختم اب ختم اب ختم. قررہ بالفنا کا جملہ جیسے میں آج بول رہا ہوں، پچھلے 40 سال میں یہ جملہ میں نے ہزاروں دفعہ سنایا ہے، پر میں ایسے نہیں بولا جیسے میں آج بول رہا ہوں. آج میرا دل بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ موت کی جھوک ہے، یہ فنا کا جہان ہے، یہ مٹ جانے کی دنیا ہے، یہ رہنے کا گھر نہیں، یہ بقا کا گھر نہیں، یہ واقعی چلے جانے والا جہان ہے، یہ واقعی چھوڑ دینے والا جہان ہے. لیکن یہ اقرار 40 سال میں قرآن پڑھا، میں حدیث پڑھا، میں نے پڑھایا، میں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے گھنٹوں بیان کیا بولا، لیکن 40 سال میں یہ میرے دل کا حال نہیں بنا. آج میں اپنے دل سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹ جانے والی جگہ ہے، یہ مر جانے والا جہان ہے. اس شعر کو میں نے بہت پڑھا، میں آج بھی سنا رہا ہوں، لیکن آج میرا دل اور طرح سے، میری زبان اور طرح سے اس کی ترجمان بن رہی ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلدا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہاں میں نے دیکھا، موت کی آہٹ کو سنا، موت کی آہٹ کو سنا. قررہ بالفنا، امام علی بن ابی طالب کا یہ جملہ مجھے آج سمجھ میں آیا، 6 تاریخ کو سمجھ میں آیا، 6 مارچ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں طارق جمیل یہ تو مٹ جانے والا گھر ہے، یہ تو چھوڑ جانے والی دنیا ہے. اس پہ لڑنے والے کتنے دیوانے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے احمق بے وقوف ہیں، اس کی عزت کو عزت سمجھنے والے کتنے اندھے نادان ہیں، اس کے لیے اپنے ایمان کے سودے کرنے والے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، شریعت قرآن کو للکارنے والے، وہ کتنے بے وقوف ہیں، وہ کتنے نادان ہیں. اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، اس نے بے عزتی کی، اس نے بے اکرامی کی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ، جھوٹ کے سودے، فریب کے سودے، فریب کی تجارت، فراڈ کی تجارت اور رشوت کی نوکریاں. ہائے قررہ بالفنا، کاش اللہ ان کی حفاظت فرمائے. لیکن جسے میری طرح جھٹکا لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کیسا فنا کا جہان ہے. اللہ نہ تمہیں وہ جھٹکا دے، نہ کسی کو وہ دے، جسے لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کتنا دھوکے کا گھر ہے، یہ کتنی فنا کا جہان ہے. ہائے ہاں یہ اب قرآن کی آیت مجھے اور طرح سمجھ میں آتی ہیں. وَضْرِ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ قرآن میں آج اور طرح پڑھ رہا ہوں. آج میرا دل پڑھ رہا ہے, زبان نہیں پڑھ رہی ہے. پہلے میری زبان پڑھتی تھی, میری عقل اسے سمجھتی تھی, آج میرا دل سمجھ رہا ہے, میرا دل بول رہا ہے. یہ الفاظ نہیں ہیں, یہ دکھی دل کی فریاد ہے کہ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ اس جھٹکے کے بغیر. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ قرآن میں آج اور طرح پڑھ رہا ہوں. آج میرا دل پڑھ رہا ہے, زبان نہیں پڑھ رہی ہے. پہلے میری زبان پڑھتی تھی, میری عقل اسے سمجھتی تھی, آج میرا دل سمجھ رہا ہے, میرا دل بول رہا ہے. یہ الفاظ نہیں ہیں, یہ دکھی دل کی فریاد ہے کہ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ اس جھٹکے کے بغیر. یہ خطابت نہیں ہے, یہ چیخیں ہیں, یہ آہیں ہیں, یہ سسکیاں ہیں, یہ نوحے ہیں. کاش تم اپنے دل کے در کھول سکو اور آنکھوں سے پردہ ہٹا سکو اور اس دھوکے کے جہان کے اندر اتر کر دیکھ سکو کہ یہ آج تک کسی کا نہیں بنا ہے. قررہ بالفنا, یہ جملہ بڑا اندر میں اترا. قررہ بالفنا, یہ مٹ جانے کا گھر ہے. اقرار لے, چھوڑ جاؤ گے. اجل ہی نے چھوڑا نہ قصہ نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جب موت سامنے آتی ہے پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں. پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ اب میری توبہ, اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا, اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا. پر شکر ہے میری مہلت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اگر مہلت ختم ہو چکی ہوتی تو اس وقت کا واہ ویلا کسی کام نہ تھا. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. جب وقت آ چکا ہو تو پھر حسرت کام نہیں دیتی, واہ ویلا کام نہیں دیتا. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا کلا, یا اللہ اب میری پکی توبہ, اب میری پکی توبہ, اب مجھے معاف کر دے. واسق باللہ, ظالم, صفاق, جابر بادشاہ 4 برس میں ظلم کی ندیاں بہا دی. 32 برس کی عمر میں مر گیا, 28 سال کی عمر میں خلیفہ بنا, 32 برس کی عمر میں مر گیا. بھرپور جوانی میں ظلم و ستم کو اللہ تھوڑی مہلت دیتا ہے. کفر کو تو آج تک مہلت ہے, ظلم و ستم کو ہمیشہ تھوڑی مہلت دیتا ہے. 2 جرم ہیں جن کی مہلت مختصر ہے. حیائی, جس میں ہماری نوجوان نسل بری طرح لپیٹ میں آ چکی ہے. ہر آدمی ظالم نہیں ہے, لیکن بے حیائی کے گٹر میں ہر جوان بچہ بچی آج گر چکا ہے اور اسی گندگی اور غلاظت کو چاٹ رہا ہے جس کو دیکھنے سے بھی نفرت ہو. ظلم و ستم, بے حیائی, اس پر بڑی جلدی بجلیاں کونتی ہیں, زمین کپ کپاتی ہے, پہاڑ لرزتے ہیں, آسمان ٹوٹ پڑتا ہے, تارے بے نور ہو جاتے ہیں. بھائیو آج سارا جہان شدید خطرے میں ہے, شدید خطرے میں ہے, شدید خطرے میں ہے کہ مغرب بے حیائی کی ساری حدود پار کر چکا ہے اور مشرق بھی اس کے پیچھے ننگے پن کی طرف دوڑ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. بچو بچو, ہٹو ہٹو, ورنہ وہ ہو جائے گا جو پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا. واسق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا, اس نے یوں ہاتھ اٹھائے, یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں, اس پہ رحم فرما. جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی, اسے زوال آ گیا, لیکن آج تیری توبہ کسی کام کی نہیں. جب آنکھ اٹھاتا تھا تو بڑے بڑے جابر اس کے سامنے آنکھ ملا نہیں سکتے تھے, یوں ہو جاتے تھے. اور جب اس کو مرنے کے بعد اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا, تھوڑی دیر کے بعد چادر کے نیچے حرکت محسوس ہوئی, حرکت, تو جلدی سے خدام نے جو کپڑا ہٹایا تو ایک اتنا بڑا چوہا اس کی دونوں آنکھیں نکال کے کھا چکا.
یہ ظالم آنکھ کا انجام ہے، یہ قہر برساتی آگ کا انجام ہے، یہ گردن ٹیڑھی کرنے والوں کا انجام ہے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والوں کا انجام ہے۔ یہ آج کے کمبختوں کے پاس ہے کیا؟ یہ وہ تھے 3 بر اعظم پہ حکومت کرنے والے، اللہ نے پکڑا تو مرنے کے بعد قبر میں جانے سے پہلے ہی لوگوں کو عبرت کا سامان بنا دیا، لوگوں کے سامنے اسے عبرت کا سامان بنا دیا کہ ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ یوں پکڑتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ وہ ایسے ہی پکڑتا ہے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے۔ ہاں قررہ بالفنا، یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے والا گھر ہے، یہ چھوڑ جانے والی دنیا ہے، یہ فنا ہے، فنا۔ قہر برساتی آنکھوں کو چوہے کھا گئے۔ میں نے اس بیماری سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس کو میں عقلی طور پہ جانتا تھا اس کو میرے دل نے مانا، جسے میں زبان سے کہتا تھا اسے میری روح نے پکارا کہ ہاں ہاں یہ ایسا ہی ہے، اللہ کی خبریں سچ ہیں، میرے نبی کی خبریں سچ ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں وہ جھٹکا نہ لگے، تم میری بات پر یقین لے آؤ، میری بات مان لو کہ میری نہیں، میں اللہ اس کے رسول کی ترجمانی میں بول رہا ہوں۔ اس کے دھوکے سے نکلو، اس کے دھوکے سے نکلو۔ یہ جھوٹی عزتیں، یہ جھوٹی لڑائیاں، یہ جھوٹی وجاہتیں، یہ جھوٹی پگڑیاں، یہ سب دھوکا ہے۔ قررہ بالفنا، مر جانے والے کے کیا جھگڑے، مر جانے والی کی کیا عزت، مر جانے والی کی کیا ذلت، جسے مٹی نے کھانا ہو، جسے کیڑوں نے نوچ لینا ہو، ہڈیوں سے گوشت کو ادھیڑ دینا ہو، تو جس کی ہڈیوں نے بھی سرما بن جانا ہو، زمین کی تپش جس کی ہڈیوں کو بھی سرما بنا دے، پھر زمین کروٹ بدلے، نیچے کا اوپر کر دے، اوپر کا نیچے کر دے، پھر ہوا کا پاگل جھونکا، کوئی بگولا کوئی اٹھے اور ان ہڈیوں کی شکستہ راکھ ہی بن گئی۔ مٹی کیا ہے؟ راکھ ہے۔ وہ مٹی، وہ گوشت مٹی، وہ ہڈیاں مٹی، اسے وہ اڑائے اور ہوا میں بکھیرے اور اسے ایسے ہی بے نشان کر دے جیسے کبھی یہ بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، جھوٹی عزت کے پیمانے توڑ دو، یہ رسم و رواج کے بندھن توڑ دو اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ، آ جاؤ۔ یہی عزت کا راستہ ہے۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے۔ 6 گھنٹے میں وہ سیکھا جو 40 سال قرآن حدیث پڑھ کے نہیں سیکھا۔ لمبی صحبتیں اٹھائیں، لمبے خود بیان کیے، پر 6 گھنٹے میں میرے اللہ نے میرے دل میں بس کر مجھے یہ سب کچھ سمجھایا۔ اس نے بیماری کو نعمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مجھے زندگی لوٹائی، مجھے معذور ہونے سے بچایا۔ بہت شدید دل کا حملہ تھا، یا موت تھی یا معذوری تھی، تیسرا کام کوئی نہیں تھا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اس دل کے دورے کا مریض یا مرے گا، اگر بچے گا تو معذور ہوگا، طارق جمیل کی طرح ممبر پہ نہ بیٹھ سکے گا، دل پھیل جائے گا، پھول جائے گا، زندگی دوپہر ہو جائے گی، وہ زندہ رہ کر موت کی تمنا کرے گا۔ میرے رب نے میرے اسباب کے خلاف پہلے مجھے بیمار کر کے دکھایا۔ میں 20 سال سے 1 وقت کھانا کھاتا ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں پونا گھنٹہ یوگا کی سخت ورزش کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا تھا مجھے دل کا دورہ نہیں ہو سکتا، میرے اللہ نے میرے اسباب توڑ دیے، میری صحت کے سارے نظام توڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ ہاں وہیں سے نفع ہوگا جہاں اللہ چاہے گا، اور وہیں نقصان ہوگا جہاں اللہ چاہے گا۔ تم نفع کی شکلیں بناؤ، اللہ نقصان ڈالے تم روک نہ سکو گے، تم نقصان کی شکلیں دیکھو، اللہ نفع ڈالے تو تم روک نہ سکو گے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ کہ بندو میں دوں لے نہ سکے تم سے کوئی، میں لے لوں دے نہ سکے کوئی۔ میری صحت کے سارے اسباب اللہ نے ایک پل میں توڑے۔ 6 اپریل کی صبح ایک نیا سبق اللہ نے مجھے سکھایا۔ 6 مارچ کی صبح نیا سبق دیا، نیا ایمان دیا، نئی آنکھیں دی، نیا دل دیا، نئی بصیرت دی، نئے کان دیے، نیا وجود دیا۔ میں اس دنیا کا دھوکہ سمجھ چکا ہوں، میں اس کی شکلوں کے پیچھے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ چکا ہوں، مجھے آنے والے پل کا پتہ نہیں ہے۔ میرا دعویٰ نہیں ہے جب تک سانس باقی ہے کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی پٹھوڑی سے اتر سکتا ہے۔ دعویٰ حرام ہے، اللہ کے ہاں مردود کر دیتا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اس کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، میں تکبر سے نہیں، اس نے خود کہا ہے جب میں تم پر کوئی احسان کروں تو میرے بندوں کو بتایا کر، جب میں تم پر کسی نعمت کو کا دروازہ کھولوں تو میرے بندوں کو بھی بتایا کر۔ میرے رب نے میرے اوپر بیماری کی شکل میں نعمتوں کا دروازہ کھولا، احسانات کی بارش کر دی،
احسانات کی بارش کر دی. میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں بھی دل رکھتا ہوں, آج ادھر ہے کل ادھر ہو جائے, آج ایمان پہ ہے کل کفر پہ ہو جائے, آج توحید پہ ہے کل شرک پہ ہو جائے, موت کے آخری جھٹکے تک کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا ہمیشہ ڈرو ڈرو, عمل کر کے بھی ڈرو, نیکی کر کے بھی ڈرو, گناہ کر کے بھی ڈرو. وما توفیقی الا باللہ. اتنا بڑا نبی شعیب علیہ السلام کہہ رہا ہے, میں کیا حیثیت ہوں, علیہ توکلت الیہ انیب. اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف جیسا نبی, جس کا باپ نبی, جس کا دادا نبی, جس کا پردادا نبی, سب سے اعلیٰ انسان نسب کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام, کہ یعقوب, یوسف بن یعقوب, یوسف نبی, یعقوب نبی, بن اسحاق نبی, بن ابراہیم نبی, جو چوتھی جگہ خود نبی, تیسرا باپ, دوسرا دادا, پہلا پردادا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہوں, تو بچائے گا تو بچوں گا, تو بچائے گا تو بچوں گا. تو میں بطور احسان بتا رہا ہوں, احسان بتا رہا ہوں, فخر سے نہیں, احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا مخروج چہرہ مجھے دکھایا. نافرمانی کی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں, غفلت سی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں. میں نے پوری زندگی میں 40 سال مجھے تبلیغ میں لگے ہو گئے, میں نے صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے. 1984 میں نے اپنی کپاس کاشت کرائی تھی. اس کے سوا آج تک میں نے براہ راست مصروف ہو کر دنیا کا کام نہیں کیا, کسی اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ میرا زمیندارہ چلاتا ہے. لیکن دنیا کا دھوکہ کھلا 6 مارچ کی صبح 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک, جب ہر آدمی کہہ رہا تھا ابھی مر گئے, ابھی مر گئے, ابھی مر گئے. میں خود کہہ رہا تھا یا اللہ میری موت آ چکی ہے تو میری بخشش فرما دے. تیرے بندوں پر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی کی برائی نہیں کرتا, کسی کی غیبت نہیں سنتا, کسی کا گلہ نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں. کوئی زیادتی پہ کر جائے تو میں پی جاتا ہوں, میں اظہار نہیں کرتا ہوں. میں نے کسی کا حق نہیں مارا, نہ جان کا, نہ مال کا, نہ عزت کا, نہ آبرو کا. یہ تیرا پرچہ سخت ہے, تو نے مجھے اس میں اپنے فضل سے پاس کر دیا ہے. تیرا پرچہ میں فیل ہوں, اس میں فیل ہوں. میری تیرے دربار میں خیانت بہت لمبی ہے, وہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے, کرم سے معاف فرما دے. اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو میری بخشش فرما, اور اگر میرے ایام باقی ہیں تو مجھے معذوری سے بچا, مجھے معذوری سے بچا. اللہ نے میرے اسباب کو توڑ کے دکھایا کہ نفع وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ نے نقصان کی ہر شکل قائم کر دی, موت کے محیب سائے پھیلا دیے, وہ پرچھائیاں لہرانے لگی. ڈاکٹر نا امید, آنکھوں میں امید ختم, چہروں پہ رونق ختم, سب مایوس چہروں کے ساتھ. سگا بھائی ایک تسلی کا بول دینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے, اور سب پریشان ہیں کہ بس اب ختم, اور اگر یہ بچ گیا تو دل ختم, دل کے پلے کچھ نہیں. پھر اللہ نے نقصان میں نفع کا دلا کے دکھایا, نقصان میں زندگی, موت میں زندگی دے کر دکھایا, نقصان میں نفع دے کر دکھایا کہ اللہ نے یوں موت کو پیچھے دھکیلا, بیماری کو باہر نکالا, اور دل کو سلامتی کے ساتھ اللہ واپس لایا کہ جیسے کبھی دل کا دورہ ہوا ہی نہیں. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے میرا تمہارا رب, سچا اور حقیقی رب, کھرا سودا, کھری ذات, اصل حقیقت. قررہ بالفنا, اقرار لے کے تجھے مر جانا ہے. اور کیا کر, وَآرِدْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ, پچھلی قوموں کے قصے سنا. وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ, ان کے اجڑی بستیوں میں جاؤ, مہنجو داڑو جاؤ. وہ دور ہے تو ٹیکسلا چلے جاؤ, وہ دور ہے تو یہ ہڑپا چیچا وطنی کے پاس ہے, وہاں چلے جاؤ. یہاں بڑی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں دم توڑ کے عبرت کا نشان بنی پڑی ہیں اور پکار رہی ہیں, آؤ آؤ کوئی عبرت کی نگاہ والا ہو تو ہمیں دیکھو دیکھو دیکھو. یہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے, یہاں کبھی تعظیم و تبندن کا راج تھا. ہاں پھر کیا ہوا, فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ. جاؤ جاؤ ان اجڑے شہروں میں, ان ویران بستیوں آبادیوں میں, ان ٹوٹی پھوٹی محرابوں میں, ان پرانے کھنڈروں میں کھڑے ہو کر ان سے سوال کرو تم میں بسنے والے باسی کہاں چلے گئے. تو وہ ایک ایک دیوار, درو دیوار, ایک ایک اینٹ, ایک ایک شکستہ راہداری, ایک ایک اجڑا ہوا کمرہ پکارے گا, حسن ہم دھوکے کا گھر ہیں, ہم نے سب کو دھوکہ دے دیا اور انہیں مٹی میں مٹی کر دیا اور انہیں تہے خاک پہنچا دیا. تو اے میرے بیٹے حسن, اپنے بوڑھے باپ کی نصیحت سن, ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا. فَإِنَّكَ سِرْتَكَ أَحَدِهِمْ, تو کیا کرنا, یہ آخری جملہ سنانے کے لیے تمہیں حضرت علی کی ساری نصیحت سنائی ہے. تو کیا کرنا, یہ مسلمان کا طرز زندگی ہے. فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. یہ میرا تیرا طرز زندگی ہے, جس پہ آئے گا وہ کامیاب, جو نہیں آئے گا ناکام. جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا, آخرت روک لینا.